السلام علیکم۔ اس وقت سب سے زیادہ جبر کا ماحول جو ہے وہ پنجاب میں ہے، ظلم کا ماحول پنجاب میں ہے کہ پنجاب میں کسی کو آواز نہیں اٹھانے دی جا رہی۔ جو ذرا نظر آتا ہے کہ یہ آواز اٹھا سکتا ہے، یہ لیڈ کر سکتا ہے پی ٹی آئی والوں کو، اس کے اوپر جو ہے وہ سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ٹوٹل صوبائی اسمبلی کی 16 نشستیں تھیں جن کے اوپر انتخابات ہوئے، 16 نشستوں پر جو انتخابات تھے اس میں نون لیگ 10، سنی اتحاد کونسل 1، استحکام پاکستان پارٹی 1، مسلم لیگ کاف 1 نشست پر کامیاب ہوئی ہیں۔ اب آ جائے اس بات پر کہ اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں کہ کیوں ہوا یہ۔ اس کی دیکھیں ممکنہ وجوہات جو مجھے نظر آتی ہیں، یعنی باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہم انالیسس ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی ممکنہ وجوہات دو ہیں، وہ نہیں ہیں جو شروع میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کیا یہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میلنگ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یار وہ نواز شریف بڑا غصے میں ہیں تو ہم ظاہر ہے میاں صاحب کی بات کو تو اس وقت ٹالا نہیں جا سکتا، وہ میاں صاحب تو سب سسٹم سے سب سے اوپر ہیں اور پاکستان کے تمام ادارے ان کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کا تو کچھ نہیں، میاں صاحب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے نون لیگ کو ساری سیٹیں دلوا دی جائیں۔ پنجاب کی حد تک تو یہ بات ہے کہ ایم پی ایس آر ان کو دینے تھے، پھر اوپر قومی اسمبلی کی تو وہ تو مطلب جہاں پہ ہار رہی تھی نون لیگ وہاں پہ ان کو ہارنے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ممکنہ طور پہ دو وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی اکثریت رکھنی ہے کہ اگر 2 4 5 بندے ادھر ادھر بھی ہو جائیں تو 2/3 اکثریت موجود ہونی چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے۔ مین مقصد ہے، مین وجہ ہے ایک یہ کہ اکثریت اتنی ہونی چاہیے کہ 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس دن قاضی صاحب کے حق میں آئینی ترمیم آنی ہے اس سے پہلے کوئی ایک آدھ بندہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی بندہ اللہ معاف کرے بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ملک سے باہر ہو سکتا ہے، تو 2/3 اکثریت پوری ہونی چاہیے۔ ایک تو وجہ یہ تھی۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کا بھی میں اس پہ ٹویٹ پڑھوں گا، انہوں نے بالکل درست کہا، عمران ریاض خان صاحب نے، دیکھیں اس سب یہ جو دھاندلی کی گئی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے اس دھاندلی کی کہ لوگوں نے 8 فروری کو جب نکل کے ووٹ ڈالا تو وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حیران کن دن اس لیے تھا کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال سے دیکھا ہے کہ لوگ پولنگ میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں رہے تھے، ووٹ ڈالنے میں انٹرسٹڈ نہیں رہے تھے، پھر جس طرح کا ظلم ہوا، جبر ہوا، لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن آئی اور لوگوں نے کہا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ہر جبر کا بدلہ ووٹ سے، ناانصافی کا بدلہ ووٹ سے، مہنگائی کا بدلہ ووٹ سے۔ اور اس دن لوگ نکلے، لوگوں نے نکل کے حالانکہ انٹرنیٹ بند کر دیا، موبائل سروس بند کر دی، ظلم کیا، جبر کیا، میسیج دیے کہ یہ ننگا کریں گے، کرنٹ لگائیں گے، مار دیں گے، قتل کر، سارا کچھ ہونے کے باوجود 8 فروری کو جب لوگ نکلے اور لوگوں نے ووٹ ڈالا تو اس دن سے لوگوں کو ووٹ کی پرچی سے پیار ہو گیا کہ جب لوگوں نے ووٹ ڈالا اور رات کو پورا سسٹم کلٹی ہو گیا اور اس کے بعد وہ کپڑے اتار کے پورا سسٹم باہر نکل آیا کہ آؤ پھر اب ہم کپڑے اتار کے آ گئے ہیں اور ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، دیکھ لو جس نے دیکھنا ہے ہمیں، ہم ننگے ہو کے آ گئے ہیں، لیکن اب ہم یہ کریں گے جو ہم نے کرنا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ 15 سے 20 دن لگے ووٹ اوپر نیچے کرنے میں، فارم 45 تیار کرنے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دن لگے اور جال سازی کرنے میں، اور بہت مشکل، مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لے کے نیچے تک پوری جوڈیشری کو زور لگانا پڑا یا مجرمانہ خاموشی اختیار کرنی پڑی، سب کچھ کرنا پڑا، تمام ادارے، پورا نظام ننگا ہو کے آ گیا سامنے، تب جا کے اور نون لیگ کی حکومت بنوائی گئی۔ تو اس سے ایک ہوا یہ کہ لوگوں کو نا ووٹ کی پرچی سے پیار ہو گیا، لوگوں نے کہا یار یہ ووٹ کی پرچی اتنی طاقتور تھی، اور میں نے دوستوں کو کہا کہ آپ اگلے الیکشن میں دیکھیے گا، لوگ جب ووٹ کی پرچی لیں گے، آپ ان کو بیلٹ پیپر دیں گے، ووٹ کی پرچی دیں گے، تو ووٹ ڈالنے سے پہلے ڈبے میں اس کو چومیں گے، کہیں گے اتنی یہ زبردست پرچی ہے جس نے پورے نظام کو الٹا کر دیا، لٹا دیا پورے نظام کو، اور پورا نظام پھر کپڑے اتار کے باہر آنا پڑا اس نظام کو، اور آ کے اور اتنا گندا اور مکروہ اور نیچ غلیظ خبیث کردار ادا کرنا پڑا، اتنی زبردست ہے یہ ووٹ کی پرچی۔ لوگوں کو یہ بتانا تھا 21 اپریل کو کہ تمہارے ووٹ کی پرچی کی تم سمجھتے ہو نا کہ بڑی تمہیں قدر آ گئی ہے، بڑی تمہیں محبت ہو گئی ہے، تمہیں بڑا پیار آتا ہے ووٹ کی پرچی پہ، تمہیں لگتا ہے کہ اس میں بڑی طاقت ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ تمہاری ووٹ کی پرچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اور تم یہ جو لگائے بیٹھے ہو نا کہ ہم نے آئندہ بھی ووٹ ڈالنے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ 8 فروری کے انتخابات ہوئے، 9 فروری کو، 10 فروری کو ہمارے وہ دوست جو ووٹ نہیں ڈال سکے تھے، جو یہاں جاب کر رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ ٹرانسفر نہیں کیا، وہ 9-10 فروری سے ہی لگ گئے کہ یار ہم نے ووٹ ٹرانسفر کروانا ہے، اب ہم نے اگلے سال ہر صورت میں ووٹ جو ہے وہ ڈالنا ہے، جب بھی الیکشن ہوگا، کوئی ضمنی انتخاب ہوگا، اگلی بار اگلے سال جب بھی الیکشن ہوں گے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ بات کہ اسلام آباد میں ایسے بھی بندوں کو جانتا ہوں، اسلام آباد میں ایسے بھی بندوں کو جانتا ہوں جو اپنا ووٹ راولپنڈی میں ٹرانسفر کروا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کا ووٹ ہے، پنڈی میں ٹرانسفر کروا رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایم پی کی سیٹ نہیں ہوتی، اسلام آباد میں صرف ایک ایم این اے کی سیٹ ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے، یہ فیکٹ ہے، یعنی اس کو سب مانتے ہیں کہ جہاں جہاں لٹریسی ریٹ زیادہ ہوگا وہاں وہاں پی ٹی آئی جیتے گی۔ اب اسلام آباد میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ تو کنفرم ہے کہ پی ٹی آئی جیتتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ووٹ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں راولپنڈی میں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ، یہاں پہ تو ویسے ہی پی ٹی آئی جیتتی ہے، وہاں پہ ویسے تو پورے پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی کا زور ہے، لیکن وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے ووٹ کی، اور وہاں پہ 2 ہم ووٹ ڈال سکیں گے۔ یہاں پہ 1 ووٹ ڈالیں گے ایم این اے کا صرف، وہاں پہ ایم این اے ایم پی کا 2 ووٹ ڈال سکیں گے۔ اتنی نفرت ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ 1 ووٹ اس نفرت کے اظہار کے لیے کافی نہیں، ہم نے 2 ووٹ ڈالنے ہیں، اس لیے لوگ وہاں پہ ووٹ ٹرانسفر کروا رہے ہیں اسلام آباد سے راولپنڈی میں، کہ یار خیر ہے چلے جائیں گے پولنگ ڈے پہ، اسلام آباد سے پنڈی چلے جائیں گے، رش والے علاقے میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے انتظار کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن ووٹ 2 ڈالنے ہیں۔ یعنی اس حد تک لوگوں کے اندر نفرت ہے۔ یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے 21 اپریل کو کل، اس کا مقصد لوگوں کو بدظن کرنا ہے اس چیز سے کہ آپ نے ووٹ آ کے نہیں ڈالنا۔ اگر یقین کریں لوگ آج سے کہنا شروع کر دیں کہ کرو چوری ہمارا ووٹ، آ جاؤ ننگے ہو کے، تم ننگے ہو کر آؤ گے، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، باعزت طریقے سے پرامن طریقے سے آئیں گے، ہم ووٹ کی پرچی پھر بھی ڈال کے جائیں گے۔ یہ ان کے دماغوں کی رگیں پھٹ جائیں گی ٹینشن سے، اگر لوگوں نے اس بات کا اظہار شروع کر دیا کہ ہم ووٹ پھر بھی ڈالیں گے۔ آپ چوری کرو، فارم 45 بدلو، فارم 47 بدلو، فارم 46 بدلو، فارم 48 بدلو، فارم 49 بدلو، جو مرضی کرو، قاضی بھی تمہارے ساتھ ہو، سکندر سلطان راجہ بھی تمہارے ساتھ ہو، سارے طاقتور لوگ بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ پورا نظام ننگا اور گندا ہو کے، آر اوز بھی سارے تمہارے ساتھ ہوں، بیوروکریسی پوری تمہاری ساتھ ہو، میڈیا تمہارے ساتھ ہو، سب تمہارے ساتھ ہو، لیکن ووٹ پھر بھی ہم ڈالنے آئیں گے، تو ان کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا قوم ہے۔ ہم ان کو مایوس کرنا چاہتے ہیں اس نظام، مطلب یہ الیکشن کے نظام سے، ووٹ کے نظام سے، یہ مایوس ہی نہیں ہو رہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تعداد میں آپ آگے ووٹ ڈالتے ہیں اتنی زیادہ ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ 2 ممکنہ وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ میکسیمم سیٹیں ظاہر ہے ایم این ایز کی تو ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، نون لیگ کے پاس ہونی چاہیے، آئینی ترمیم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کرنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کس کے لیے کیا کیا قانون سازی، آئین سازی اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ ایک یہ وجہ، اور دوسری مین وجہ لوگوں کو اتنا متنفر کرنا کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ جائیں، یہ ایک مین اس کی وجہ ہے۔ اچھا، میں عمران ریاض صاحب کے ٹویٹ پہ آنے سے پہلے آپ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کو جبران الیاس صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا تھا، جب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ہم اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور اللہ نے ہمیں جتوایا ہے 21 اپریل کو۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بی بی اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، یہ اللہ کو درمیان میں نہ لایا کرو، جس کے سامنے سر جھکانا ہے اسی کے سامنے سر جھکاؤ، جس کے آگے پوری جماعت باجماعت آپ نے لیٹنا ہے انہی کے آگے لیٹیں، اللہ کو درمیان میں نہ لائیں۔ کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ اللہ سے منسوب کرنا، کوئی قول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا، کوئی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا، اس سے زیادہ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ نہیں کرنا چاہیے نون لیگ کو۔ یا تو ان کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے جتوایا ہے، نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کو نہ لایا کریں۔ باقی یہ دیکھیں نا، شہباز شریف کی اچھی بات ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں لایا درمیان میں۔ پہلے مریم نواز صاحبہ نے وہ تو ٹویٹ کیا تھا نا جس پہ جبران الیاس صاحب نے ان کو جواب دیا تھا، لیکن ایک اور بھی ان کا بیان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ضمنی انتخابات میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنے حق کے رائے دہی کا صحیح استعمال کرنے پر عوام کو خراج تحسین۔ مطلب واہ کمال، عوام کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خراج تحسین ہے، تم نے اپنا حق کے رائے دہی صحیح استعمال کیا ہے، وہ ٹھیک ڈالا ہے۔ مطلب اتنی ڈھٹائی، اتنی بے شرمی، مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان لوگوں کے اندر ذرا رتی برابر بھی شرم نہیں رہ گئی کہ تھوڑی سی تو مطلب بندے کو ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی کامیابی عوام کے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ باشعور عوام نے ثابت کر دیا وہ اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کا بھرپور شعور رکھتے ہیں۔ عوام جان چکے ہیں کہ ان کی ترقی کے لیے نواز شریف کی قیادت ضروری ہے۔ قوم کی ترقی اور عوام کی خدمت صرف مسلم لیگ نون کا شعار ہے۔ پنجاب کو آگے لے کر جائیں گے، ترقی کا سفر ہر روز تیز تر ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے، یہ فرماتی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ ایک بیان میں 17 کم از کم جھوٹ بولے ہیں انہوں نے۔ شہباز شریف صاحب کا سن لیں جناب۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ضمنی انتخابات میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہار جیت انتخابی عمل کا حصہ ہے، الزامات کے بجائے سیاسی تعاون کی راہ اپنانا ہی جمہوری رویہ ہے۔ انتخابی عمل میں خامیوں اور اعتراضات کو باہمی تعاون اور سیاسی بات چیت سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔
ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے 9 منتخب ارکان کی جیت عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے فارم 45 بدلے ہیں، فارم 46 فارم 47 بدلے ہیں، جنہوں نے ٹھپے لگائے ہیں، ان کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ بھی مطلب جھوٹا بیانی دے رہے ہیں۔ لیکن خیر، ان کا شکریہ شہباز شریف صاحب کہا کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو درمیان میں نہیں لائے، اللہ تعالیٰ سے کوئی جھوٹی چیز منسوب نہیں کی، گندی چیز، مطلب جو گندی چیز ہے، جو گندا عمل ہے، مکروہ عمل ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے، مطلب یہ نہیں کہا۔ یہ شہباز شریف کی تعریف کرنی چاہیے۔ عمران ریاض خان صاحب کا ٹویٹ پڑھ کے ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن کے نتائج کے بدترین نتائج سے کوئی حکومت نہ گرنی تھی نہ بننی تھی، مگر یاد رکھیے گا کہ تاریخی اور ریکارڈ ساز دھاندلی کا مقصد اور کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ جو مڈل کلاس، سول سوسائٹی اور باشعور نوجوان بہت بڑی تعداد میں گزشتہ 2 دہائیوں میں سیاست میں حصہ لینا شروع ہوئے ہیں، انہیں مایوس کر دیا جائے، اور پھر وہ ماضی کی طرح وہی بات دہرائیں کہ جو مرضی کر لیجیے، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں۔ دراصل یہی طبقہ جو نئی سوچ اور نظریے کے ساتھ میدان میں اترا ہے، سٹیٹس کو کی پارٹیوں اور ملک پر قابض طبقات کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ کئی دہائیوں سے انہیں بند کمروں میں فیصلے کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، مگر اب یہی باشعور طبقہ اب ان کے اور ان کے من مانے فیصلوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہے۔ یہ معاملہ سٹیٹس کو کی بقا کا ہے، ورنہ نظام کو اس حد تک کبھی ننگا نہ ہونا پڑتا۔ 21 اپریل کو ایک بار پھر انٹرنیٹ بند کر کے دھاندلی کے تمام پرانے اور نئے طریقے اس لیے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو بالکل متنفر کر دیا جائے اور آئندہ جمہوریت اور انتخابی عمل سے بالکل مایوس ہو جائیں، اور پھر سٹیٹس کو مافیا دوبارہ ملک خداداد میں سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھے۔ 21 اپریل کو جو کچھ ہوا وہ اعلان ہے کہ سٹیٹس کو عوامی شعور کے سامنے گھٹنے ٹکنے والا ہے۔ کم از کم مجھے تو اس سارے عمل میں ان کی ہار ہی نظر آ رہی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی مایوس نہ ہوں اور ڈٹ کر اس فرسودہ نظام کے خلاف کھڑے رہیں۔ یقین مانیں یہ مافیا کچھ بھی کہے لیکن اندر سے ڈرا ہوا ہے، اور بالآخر اسے عوام کے ہاتھوں اپنی شکست بہت قریب دکھائی دے رہی ہے۔ کاغذ پر کسی کی بھی حکومت بنے، زمینی حقائق کچھ بھی بنا دیے جائیں، یہ سب کچھ ایک حد سے زیادہ لمبا نہیں کھینچا جا سکتا، لیکن قانون کے دائرے میں رہیے اور ہار مت مانیے، بس دل نہیں چھوڑنا۔ بالکل عمران ریاض خان صاحب نے درست بات کیا ہے، مایوس نہیں ہونا، چیزیں یہ شکست کھا رہے ہیں، یہ بالکل آخری اپنی اس کے اوپر ہیں، اور یہ پورا نظام گھٹنوں پہ آئے گا انشاءاللہ، یہ پورا نظام گھٹنوں کے اوپر آئے گا، یہ پورا نظام اسی طرح سے گھٹنوں کے اوپر آئے گا جیسے بابل نگر میں پولیس والے گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح سے پورا نظام گھٹنوں پر آئے گا وقت وہ عمران ریاض صاحب کی آخری 2 باتیں، مطلب دل نہیں چھوڑنا اور مایوس نہیں ہونا، اور یہ کہنا ہے کہ آپ 10 بار انتخابات کروائیں گے، زندگی رہی جا کے ووٹ ڈالیں گے، جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا وہ بھی کہیں گے یار ہم نے نہیں ڈالا تھا، اب ہم بھی جا کے ڈالیں گے۔ جو مختلف شہروں میں ہیں ان کے ووٹ وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ ووٹ ٹرانسفر کروائیں تاکہ الیکشن کے دن آپ ووٹ ڈال سکیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔